ہمارے دین کا آغاز ہی گواہی سے ہوتا ہے۔ شاید ہم سب کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ طے ہی نہ ہو سکیں، بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے میں بیان کر سکتا ہوں اور آپ سن سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی دینے کے لیے یا گواہی کو قبول کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بندہ فاسق نہ ہو۔ گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر گواہی بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، اسلام میں گواہی کا کیا تصور ہے۔ ہمارے دین کا آغاز ہی گواہی سے ہوتا ہے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی گواہی سے ہی ہمارے اس مسلمان ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے وہ امور کہ جن میں کسی معاملات کو آپس میں طے کیا جاتا ہے ان میں گواہی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ بسا اوقات جرائم میں قصاص اور دیت کے مسائل میں بھی گواہی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں اپنی روزمرہ کے معاملات کا تو بہت سے امور ایسے ہیں جو گواہی کے بغیر سر انجام ہی نہیں پا سکتے، لیکن جدید دور نے اس چیز کی اہمیت کو کافی کم کر دیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی حساسیت بتاتا ہوں کہ گواہی کتنا حساس مسئلہ ہے، اور اگر ہم اس کو گہرائی سے پرکھنا شروع کر دیں تو شاید ہم سب کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ طے ہی نہ ہو سکیں، بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، بہت سے امور میں ہم پریشان ہو جائیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صرف یہاں پہ کھڑے ہو کے میں بیان کر سکتا ہوں اور آپ سن سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ جائیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ پرکھ سکیں؟ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو نکاح کا معاملہ ہے، اب نکاح کے معاملے میں ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے، پیپر ورک آ گیا ہے، پیپر ورک کی وجہ سے گواہوں کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، پیپر ورک کو ختم کر دیں، یہ تو ابھی شروع ہوا نا چند سالوں سے، اگر آپ اس کو ایک منٹ کے لیے ختم کریں تو آپ دیکھیں کہ اس بات پر کہ یہ فلاں کی بیوی ہے اور یہ فلاں کا شوہر ہے، سوائے گواہوں کے ان کے دعوے کا اور کون سا ثبوت ہے؟ اگر گواہ کہہ دیں کہ ہم نہیں اس کی گواہی دیتے تو وہ میاں بیوی ہی ثابت نہیں ہو سکتے۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے تو کیسے ثابت کرے گا؟ بھئی سب سے پہلے اسے کہا جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے لیے گواہ پیش کرو۔ اب وہ گواہ جو پیش کیے جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا نا کہ یہ میاں بیوی ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ اچھا، اب جو بات میں اگلی بیان کرنے لگا ہوں وہ سمجھنے والی ہے۔ اب ہمیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم نکاح کے لیے بلاتے ہیں، کس کو گواہ بلانا؟ او یار اینو پھاڑ لو، اینو پھاڑ لو، اینو پھاڑ لو، او چل تو آ جا تو آ جا تو آ جا۔ آپ بتائیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کسی نے یہ پرکھنے کی کوشش کی ہو کہ جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے اس کی گواہی قابل قبول بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ بات کی حساسیت سمجھیں، کیونکہ پیپر ورک آ گئی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کرنا شروع کر دیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے، یہ بہت بڑی ذلت ہے
کہ کوئی بندہ آپ کو بھری محفل میں یہ کہہ دے کہ یہ گواہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ گواہی کے لائق نہیں ہے. بتائیں یہ ذلت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اب اگلی بار اگر اس کو آپ کسی شادی میں پرکھیں گے تو کوئی شادی نہیں ہونے والی، یاد رکھیں. تاڑے پھپھے مامے چائے چاچے سارے ناراض ہو جائیں گے آپ سے. اور اگر یہ گفتگو سنیں، اور اگر میں تو چلو نکاح نہیں توڑتا، لیکن اگر کوئی بریلوی صوفی ٹائپ بندہ یہ تقریر کر رہا ہو تو وہ تارے سارے نے نکاح توڑ دیں، کیونکہ نکاح ٹوٹ گئے تارے سارے نے. کیونکہ وہ تو آپ کو ہوتا ہے بات بات پہ نکاح توڑ دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث دے پیچھے جنازہ پڑھ لیا سارے نے نکاح ٹوٹ گئے، کچھ بھی دیکھ لیا بس نکاح ٹوٹ گئے. نکاح توڑنے میں وہ بڑے دلیر ہیں. تو میں نکاح تو نہیں آپ کے توڑ رہا، لیکن گھر جا کے اپنے نکاح نامے پہ ایک دفعہ دیکھیں کہ جس کو ہم نے گواہ بنایا ہے کیا وہ گواہی دینے کے معیار پہ پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے کون سا کوئی کرمنل لوگوں کو گواہ بنا لیا. اب اگلی بات سنیے. سب سے پہلی چیز گواہی کے لیے مسلمان ہونا ہو گیا، عاقل ہونا ہو گیا، بالغ ہونا ہو گیا. گواہی دینے کے لیے یا گواہی کو قبول کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ بندہ فاسق نہ ہو. وہ بندہ کیا نہ ہو؟ فاسق نہ ہو. ہر بے نمازی فاسق ہوتا ہے اسلام کی نظر میں. آپ بتائیں ہاں کتنوں کے گواہوں میں ایسے گواہ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے. اب آپ کسی کو گواہی ڈالنے لگے پوچھیں گے ہاں بھی 5 نمازاں پڑھتا یہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے تیری ایسی تیسی چلو چلیے اسی شادی نہیں اٹینڈ کرنی، اسی رہنا ہی نہیں ہے ہوں سانو نمازاں تے اتنے صاف دینا پڑے گا. تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے گواہی فاسق کی قابل قبول نہیں ہے. اور فاسق کون ہے؟ سب سے پہلی چیز جو بندہ بے نمازی ہے. فاسق کا معنی اللہ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان. جو بندہ بے نمازی ہے وہ سب سے پہلے فاسق کی فہرست کے اندر آتا ہے. اب آپ بتائیے کتنا حساس مسئلہ ہے کہ نکاح ہو رہا ہو اور ایک بندہ کہے جی پھپھا جی نو یا چاچا جی نو بناؤ نکاح، اور دوسرا بندہ کہتے ہیں کہ یار وہ دیتے گواہی قبول نہیں کیونکہ وہ فاسق ہے. فاسق کیوں؟ کیونکہ وہ بے نمازی ہے. تو ہمارے جدید امور نے یا ہماری لا علمی نے بہت سے امور کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے کام چل رہا ہے، نکاح درست ہے، یہ نہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح درست ہے. آگے چلیے. اگلا معیار جھوٹے انسان کی گواہی قابل قبول اسلام میں نہیں. اب اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لیں تو ہم سے ہر کوئی یہ کہے گا یار میں گواہی دینے کے قابل ہی نہیں. یعنی جس آدمی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ جھوٹا انسان ہے، یہ بات بات پہ جھوٹ بول دیتا ہے، یا اس سے جھوٹ بولنا کوئی بعید نہیں ہے، یہ جھوٹ بول سکتا ہے، لوڑ پہ تے بول دیتا ہے. ویسے ریگولر نہ بھی بولے لیکن لوڑ پہ تے جھوٹ بھی بول دیتا ہے. تو ایسے بندے کی گواہی جس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہو وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ بتائیں. جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جو بندہ خیانت کرتا ہے، جو بندہ خائن ہے، خیانت کرنے والے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. کتنے ہی ایسے دکاندار اس میں پکڑے جائیں گے جن کے پیمانے درست نہیں ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جن کے سٹچ پورے نہیں ہیں. کتنے ہی خائن ہیں. وعدہ خلافی ہم میں کتنی زیادہ ہے. تو اگر آپ گواہی کے معاملے میں باریکی میں جانا شروع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر پورے اترنے والے نہیں. لیکن بہرحال علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اور اگر کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے تو اسے کرنا چاہیے کہ اپنے معاملات میں ان لوگوں کو گواہ بناؤ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ لوگ جن کی گواہی قابل قبول ہے. دیکھیں اسلام نے ایسے ہی تو نہیں کہا نا کہ جو بندہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے پورے معاشرے میں یہ اعلان کر دیا جائے گا، اس کی سزا تو 80 کوڑے تو اس کو لگنے ہی ہے نا، لیکن اس کی سیکنڈ سزا کیا ہے کہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اب آپ کے موجودہ معاشرے میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار پھر کی گل ہے کہ گواہی قبول نہ ہوئی تو پھر ایڈی کیڑی گل ہے. لیکن اگر آپ اسلامی معاشرے میں دیکھیں گے
تو وہ بندہ کسی نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا، کسی لین دین کے معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، کسی رشتے میں گواہی نہیں دے سکتا، کوئی تنازع ہو جائے اس کو گواہی اس کی قبول نہیں. لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ یہ وہی ہے جس کی گواہی ہم نے لینی ہی نہیں. یعنی یہ ایک مستقل ذلت ہے کسی انسان کے ساتھ کہ یہ بات معاشرے میں معروف ہو جائے کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. آگے چلیے، بہت سے امور ایسے ہیں کہ جن میں ہم لوگ گواہی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم لوگ گواہی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ لین دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے اور اس پر گواہ نہیں بناتا، اس کو لکھتا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ بات واضح کر دی کہ اذا تداینتم بدین، جب تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو تحریر کیا کرو. آپ نے کسی کو قرض دینا ہے، اچھی بات ہے دیں، تحریر نہیں کیا. اب آپ نے اگر تحریر نہیں کیا اور اس پر دو گواہ بنائیں، اس پر دو گواہ بنائیں، دو گواہ مردوں میں سے اگر مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. لیکن یہ ان امور میں ہر معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں برابر نہیں. بعض اوقات ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہوتی ہے، وہ آگے مثالیں آ رہی ہیں ہم دیکھ لیں گے. لیکن جو اہم بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں آپ میں ہم لوگ کتنی ہی دفعہ اس غلطی کا شکار ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی، کسی کو قرضہ دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، لیکن ہم نے نہ اس کو لکھا اور نہ ہم نے اس کے اوپر گواہ بنائے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنی مرضی دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا نہیں. اس کے لیے جتنی مرضی پر دعائیں کرو، اب کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا ہی نہیں. تم اس کے میرے کہنے کے مطابق عمل کرتے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا. تو یہ بات اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر، اور دیکھیں اس میں ہمیں بڑا ہی آسان سا حل ہے. ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد ہے، لیکن ایک سنت، ایک اللہ کا حکم ہم نے پورا کرنا ہے. بھائی اس کو لکھ لیا کرو. تو اگر لکھا نہیں ہے تو پھر اعتماد ہے، تو پھر گلے شکوے نہیں بنتے. اگر اعتماد کیا ہے نا، کسی کو 10 لاکھ دیا، اعتماد پہ دے دیا، اب وہ واپس نہیں کر رہا، تو پھر لوگوں میں ڈنڈورا نہ پیٹتے پھر ہائے انہیں مار لے، اور اللہ سے نہ کہتے پھر یا اللہ انہیں مار لے. ٹھیک ہے تم نے اعتماد کیا تھا، اب اللہ خیر صلاح، مل گئے نہیں ملے تو نہ صحیح. لیکن یہ بات یاد رکھ لے، اپنا جو بھی معاملہ کرے، ضروری نہیں لین دین کا، کوئی بھی معاملہ اگر آپ طے کرتے ہیں کسی کے ساتھ، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ، کوئی تقسیم کا مسئلہ، کچھ بھی، کوئی عہدے داری کا مسئلہ، تو اس بات کو لازمی جز بنا لیں کہ اس کو احاطہ تحریر میں لے کے آئیں، اس کی ایک ڈیڈ بنائیں اور اس کے اوپر دو گواہ مقرر کریں، اور گواہوں کو بھی پرکھیں کہ وہ گواہ وہ نہیں ہونے چاہیے جو عادل نہ ہو، وہ گواہ نہیں ہونے چاہیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہو اور رشتہ داری کے عنصر کی وجہ سے وہ غلط گواہی دے سکتے ہیں. دشمن کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا. جس بندے سے آپ کی کوئی دشمن داری ہے اس کو گواہ آپ کے کسی بھی معاہدے کے اندر گواہ نہیں بنایا جا سکتا. بلکہ یہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک حدیث میں لکھ کے لایا، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ حیران ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت، اور اب اگلی بات ذرا سنیے گا اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیے گا، اور اپنے بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیا مطلب؟ اگر ہمارے دل میں اپنوں کے خلاف کینہ اور بغض اور حسد ہے تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کی گواہی جو ہے وہ رد کر دی جائے گی، ایسے شخص کی تو گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات، دو باتیں ہو گئی، تیسری بات، اس بات پر بھی ہماری توجہ بہت کم ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالی نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اس کی وصیت جو ہے وہ اپنی وصیت کر کے جائے اور اپنی وصیت کے اوپر 2 گواہ مقرر کریں۔ کیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ وہ تمام ہمارے بھائی مجھ سمیت جن کے کچھ امور معاملات بکھرے ہوئے ہیں، کوئی جائیدادیں ہیں، کوئی امور ہیں، کوئی لین دین ہے، کوئی تقسیم ہے، کوئی وصیت ہے، وہ کیا کریں؟ وہ لکھیں بھی اس کو اور 2 گواہ بھی بنائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے کہا تھا نا یہ باتیں صرف کرنے والی ہیں، پریکٹیکل ممکن نہیں ہے۔ اب 2 گواہ بندہ کتوں لبے دسو؟ وہ 2 گواہ کہاں سے ڈھونڈے؟ اب وہ سوچے گا انہوں دساں گا تے اے لیگل لیک کر دے گا، انیاں پراپرٹیاں خفیہ بھی بنائیاں نے، وہ بینک اکاؤنٹ دے پیسے بھی نہیں ہوئے، انہوں کنا۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں۔ آپ اگر میری اس بات کو دیکھیں گے نا کہ یار ہم نے خطبے میں سنا تھا کہ وصیت کرنی اور 2 گواہ بنانے ہیں، وہ 2 گواہ نہیں تانوں لبنے۔ دوستوں میں، خاندانوں میں مشکل سے 2 بندے ملیں گے جن پر آپ اعتماد کر سکیں گے کہ وہ آپ کی بات کو راز بھی رکھیں اور کل کو غیر جانبدار ہو کے گواہی دے بھی سکیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ جو آیت سورۃ النساء کی ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قائم ہو جاؤ گواہی کے ساتھ، اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ لے لو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ناٹ پاسبل، میرے لیے آپ کے لیے صرف سننا، ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ کیا؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی تب بھی دینا اگرچہ تمہارے خلاف ہی جاتی ہو۔ لو جی اسی دواں گے جہاں ہمیں پتا ہو کہ یہاں گواہی دینے سے میرے ہی پیسے مر جانے نے، پلاٹ میرے ہاتھوں چل جانا ہے، بتائیں کبھی گواہی دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے، ہم کہیں گے چپ کر جاؤ۔ اوِل والدین والاقربین، اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر گواہی تم نے اللہ کے لیے دینی ہے اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو، اور اگرچہ تمہارے بیوی بچوں رشتہ داروں ماموں چاچو کسی کے خلاف بھی جاتی ہو، تو اللہ کی خاطر گواہی کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی۔ معاشرہ تو کہتا ہے برادری کا نام بھی گرتا ہونا تو جھوٹی گواہی دے دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اوے برادری ہے، برادری کی خاطر گواہی دے دے، اپنی ذات رشتہ دار، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ لوگ تو برادریوں کی خاطر جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، اور ان کی تو ہم بات ہی نہ کریں کہ جو پیسے لے کے عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی ہے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہی دیتے وقت یہ نہ دیکھنا کہ بندہ ماڑا ہے یا تگڑا ہے۔ غریب آدمی کی گواہی دینے سے انکار کر دو، اور اگر امیر کے لیے دینی پڑی تو دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دوہرا معیار نہ، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس نفسیات کا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندے غریبوں کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، کمزور رشتہ داروں کے معاملات میں نہیں آئیں گے، تو کہے گا چھڈو بڑا آپ ہی نبڑ دے رہے ہیں، سانوں کی لوڑ ہے جا کے اتنے گواہیاں دین دی۔ اور امیر آدمی ہوگا تو گواہی مانگنے سے پہلے ہی بتائیں گے میں بھی اتنے موجود سی، میں بھی اتنے دیکھیا سی، میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاللہ اولا بہما، اور لوگوں اللہ زیادہ قریب ہے امیری اور غریبی کا فرق نہ کرنا، اللہ کو دیکھنا۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مگر میں بہت لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ بھائی جب کسی کے ساتھ تم درگزر کرتے ہو، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہو، اور لوگوں کو نہ دیکھا کرو، اللہ کو دیکھا کرو۔ اللہ کی خاطر جب کر رہے ہو، پھر لوگوں سے کیسا گلہ شکوہ اور لوگوں سے کیسا لین دین، لوگوں سے کس بات کا رسپانس کی امید
کہ لوگ تمہیں اوبلائز کریں, لوگ تمہاری قدر کریں, لوگ تمہیں دیں, لوگ تمہارے لیے اچھا کریں. لوگ نہیں کریں گے. ہاں فاللہ اولا بہما, اللہ کے لیے کرو گے, اللہ کو آگے رکھو گے, اور اللہ کبھی بھی ناقدری نہیں کرے گا. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو اپنی خواہشات کی وجہ سے انصاف کرنے سے رکنا جانا, نا انصافی پر مبنی گواہی اپنی خواہشات کی وجہ سے نہ دے ڈالنا. ہاں ایک بات جو کہ پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے سمجھنا ضروری ہے, گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے. یہ بات اس آیت سے ہم نے سمجھ لی کہ گواہی, اگر آپ کسی معاملے پہ گواہ ہیں اور آپ سے گواہی طلب کی جا رہی ہے تو آپ کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ گواہی کو چھپائیں. لیکن اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر گواہی بھی نہیں دی جا سکتی. اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر گواہی بھی نہیں دی جا سکتی ہے. میرے ایک قریبی دوست, نام نہیں لیتا, انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز میں ان کے ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا, اس بندے نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد درس سنا, آدھا گھنٹہ وہ بندہ مسجد میں رہا. اگلے دن اس بندے کے اوپر ایک قتل کے مقدمے میں اس کو ملوث کر دیا گیا, اور جو ٹائم لکھا تھا وہ وہی لکھا تھا جس وقت وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ شریف آدمی بیچارہ نمازی, جب بات ایس ایچ او صاحب تک پہنچی تو وہ ابھی اس سے پوچھا نہیں گیا تھا حافظ صاحب سے, تو حافظ صاحب بے اختیار بول, او جی یہ تے میرے نال نماز پڑھن دیا سی. ایس ایچ او نے کہا گالی مک گئی, ایڈی تگڑی گواہی ہے حافظ صاحب کی گواہی, ایڈی تگڑی گواہی. لو جی حافظ صاحب یہ کہہ کے ابھی گھر پہنچے ہیں, تو اگلے دن میں یہ حافظ صاحب کی بیل, انہوں نے کہا جی حافظ صاحب یہ تسی گواہی دیتی تو تسی گئے, گواہی نہیں تاری پوری ہونی. حافظ صاحب نے بستر والے بیٹھے, حافظ صاحب چلے گئے سیر کرن, 10-12 دن سیر سور کر کے آئے, پچھو انہیں جو بھی کر آ کے, تو حافظ صاحب واپس آ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو اسی نہیں گواہی دیتے. یہ المیہ ہے. تو جب جان جانے کا خطرہ ہو, ایسے برے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ جائے جو آپ کی جان کے دشمن بن جائیں, تو وہاں پھر اب انسان کیا کر سکتا ہے. ہاں یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امور میں گواہان کو پروٹیکٹ کریں, ان کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں. لیکن معاشرے کی غلط روش کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. آگے چلیے, وقت قلیل ہے. میں 2 بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی حساس واقعات آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعات اگرچہ گواہی کے معاملے میں بھی ہمیں معاونت فراہم کریں گے, لیکن اس سے زیادہ یہ دونوں معاملات, یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ امور میں سنجیدگی کتنی اہم ہے. ایک واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہے, اور دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں تقریباً فجر سے کچھ دیر پہلے, یعنی سمجھ لیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے اوپر حملہ کیا اور اس کے ساتھ جبری معاملہ کر لیا. اس عورت نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا. وہ بندہ جب فرار ہونے لگا تو ایک اور بندہ جو موقع پر اس نے موجود تھا, اس نے جب اس کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو گیا. اب وہ جو دوڑنے والا دوڑا ہے, اتنے میں اور لوگ بھی جمع ہو گئے. وہ جو اگلا تھا نا, پہلا مجرم, وہ غائب ہو گیا, اور یہ چونکہ دوڑ کے اس کو پکڑ رہا تھا تو لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا. اور اس نے کہا بھائی میں تو انہوں پھڑنے آیا. انہوں نے کہا نہیں, تو ہی چور ہے, تو نے ہی یہ معاملہ کیا ہے. اب دیکھا تو اس کو کسی نے بھی نہیں تھا, اندھیرا تھا, وقت اندھیرا تھا, منہ اس نے چھپایا ہوگا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. چنانچہ مختصر یہ کہ لوگوں نے اسی کو مجرم بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کس نے دیکھا؟ عورت نے کہا کہ یہی تھا. عورت نے بھی کہہ دیا, اس نے بھی کہا کہ یہی تھا, اور بندوں نے گواہی دی کہ یہی ہم نے اسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا. اب کیسے معاملات ہیں کہ
سارے گواہ اس کے خلاف، عورت بھی اس کے خلاف. چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سزا کا فیصلہ سنایا. لیکن جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو وہ جو اصل مجرم تھا اس کو خدا خوفی آ گئی اور وہ کھڑا ہو کے آ گیا، اعتراف جرم کر لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجرم یہ نہیں ہے، مجرم میں ہوں. میں اصل میں بھاگ رہا تھا، یہ مجھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا، تو یہ معاملہ پیش آ گیا. اب اس بات سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ گواہی کا معاملہ کتنا حساس ہے. یہ گواہی دینا ایسے ہی نہیں کہ آپ سنی سنائی برابات پر جو ہے وہ گواہی دے دیں. اچھا، کریکٹر سرٹیفکیٹ لوگ جاری کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. اور یاد رکھنا، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینے کو اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے، جس کی توبہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے معافی. اور وہ بندہ جو جھوٹا گواہ ہے وہ اپنے لیے جہنم خرید لیتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، جبکہ آپ کو اس بندے کے کردار کا پتہ ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بڑے باتوں کو باریکی سے نوٹ کریں گے تو پتہ لگے گا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کسی پروڈکٹ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، حالانکہ انہوں نے کبھی یوز نہیں کی ہوتی. یہ جھوٹی گواہی ہے کہ نہیں ہے؟ خود اپنے ضمیر سے پوچھ، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے ہی ایسے لوگ، اور اب اس میں ہر بندہ شامل ہے. علماء بھی اب تو ایڈورٹائز کر رہے ہیں، میں غلط نہیں ان کو کہہ رہا، لیکن میں معاملے کی حساسیت کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کسی کریم کی ایڈ دینے لگے ہیں اور لوگوں کو کہنے لگے ہیں کہ یہ کریم یہ کام کرتی ہے، اگر آپ نے اس کو پریکٹیکل یوز نہیں کیا یا آپ کے پاس اس کا کوئی ایتھینٹک ثبوت، کوئی سورس، کوئی لیب کی رپورٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ بات کریں، تو آپ ایک جھوٹی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کمنٹس میں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں وہ میری اس بات کو ضرور سمجھ جائیں گے. ڈرائیو کروانی ہو نا تو کمنٹس دیکھتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ ڈرائیور کیسا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی اوپینین کیا ہے. اپنی پروڈکٹس کو بہتر بنوانے کے لیے لوگ فیک کمنٹس کرواتے ہیں، لوگ فیک ویوز لیتے ہیں. اب یہ کسی بھی انسان کے بارے میں یا اس کی پروڈکٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بہت اچھی ہے اور آپ نے یوز نہیں کی، آپ نے پیسے لے کے کہا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے جو آپ اس کے بارے میں دے رہے ہیں. اپنے معاملات کو دیکھتے جائیے گا اور حساسیت چیک کرتے جائیے گا کہاں کام پھنس سکتے ہیں، کہاں کام پھنس رہے ہیں. آخری واقعہ بھی سن لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا. ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کیا اور قتل کر کے اس نے لاش جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے کسی جھاڑیوں میں پھینکی. ایک آدمی جو قصاب تھا، قصائی تھا، وہ اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس طرح آج کل یہ مذبح خانہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا بنا ہوا ہے، تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک حکومت کی طرف سے ایک خاص ایریا مخصوص کر دیا جاتا تھا کہ جو قصاب ہیں، جنہوں نے قصائی کا گوشت فروخت کرنے کا کام کرنا ہے، وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جانور ذبح کریں. تو اس نے وہاں پر جانور ذبح کیا، گائے ذبح کی، چھری اس کے پاس. اسی دوران اسے قضائے حاجت ہو گئی، اسے واش روم میں جانا پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ چلو یہ جھاڑیاں ہیں، ان کے پیچھے جا کے میں قضائے حاجت کر لیتا ہوں. کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے. ادھر جا کے جب قضائے حاجت کی تو ادھر لاش. اب جب لاش پڑی ہوئی تو اس نے بے اختیار لوگوں کو کہا کہ یہ کیا. اب جو لوگ آئے انہوں نے دیکھا چھری اس کے ہاتھ میں، بندے پہ چھری کے وار ہوئے ہیں، خون اس کے کپڑوں کو لگا. چنانچہ انہوں نے کہا بھی یہی کھاتا ہے. کتنی پکی بات ہے. آپ بتائیں اس سے کوئی مکر سکتا ہے؟ اور وہ بندہ بیچارہ خاموش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پیش ہو گیا. لوگوں نے کہا جی ہم نے خود دیکھا، یہ کھڑا تھا، چھری اس کے پاس تھی، بندہ لاش وہاں تھی، یہ خون اس کے کپڑوں کو لگا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، وہ بھی خاموش. اب وہ کیا کرے؟ وہ بھی خاموش.
حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے اوپر حد کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کیس میں بھی پھر ایسے ہوا کہ جب اس کے اوپر حد لگنے لگی، اس کو سزا اس کو موت دی جانے لگی، تو اس وقت وہ اصل مجرم جو ہے وہ پھر سامنے آ گیا اور اس نے اعتراف میں جرم کر لیا اور اس نے کہا کہ جی یہ بے قصور ہے، اصل میں قاتل میں تھا۔ یہ دونوں واقعات آپ کو گواہوں کی حساسیت بتا سکتے ہیں کہ گواہی دینا کسی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور گواہی کی حساسیت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بندہ بسا اوقات کس طرح کس معاملے میں الجھ جائے پتہ ہی نہیں لگتا۔ ابھی بندہ چنگا بھلا ہوتا ہے، اگلے لمحے جو ہے وہ پتہ لگتا ہے جی وہ کسی معاملے کو بیماری ایسی نکل آتی۔ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ شدید ایک بیماری کے اندر مبتلا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان جان لیوا اور مقروض کر دینے والی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور گواہی کے متعلق ایک آخری اور بڑی پیاری بات کہنے لگا، یہ تو ہم سارے ہی گواہ ہیں، یاد رکھنا ہم سارے ایک دوسرے کے گواہ ہیں، ہم سب ایک دوسرے پہ گواہ ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ جب ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایسے ہی ہوا، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ حیران ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آدمی پر ہم نے اچھا کہا، آپ نے جنتی کہا، دوسرے آدمی کو ہم نے اس کے کردار کی وجہ سے برا کہا، آپ نے اس کو جہنمی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تمہاری گواہیوں کے اوپر بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ گواہی اتنی اہمیت رکھتی ہے، لوگوں کے امور کے ساتھ اگر کوئی انسان اچھا ہے، اس پر میں نے پورا جمعہ پڑھایا ہوا ہے، نیک نامی پہ نکال کے سن لیے گا، نیک نامی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ۔ تو ویسے تو ہم سب گواہ ہیں، لیکن اللہ اکبر، گواہی ہوتی ہے اس چیز کی جو انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو یا اپنے کانوں سے سنی ہو، اسی کی گواہی ہم دے سکتے ہیں نا۔ جو معاملہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، جو ہم نے سنا ہی نہیں، اس کی گواہی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا، تم امتوں کے اوپر گواہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت، تمام نبیوں، تمام امتوں کی گواہی دیں گے۔ ہم گواہی دیں گے، ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا، ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہاں تم گواہی دو گے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر گواہی دیں گے۔ کیسے؟ اللہ تعالی یہاں پر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام کی امت ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرے گی، مکرنے کی کوشش کرے گی۔ نوح علیہ السلام کے پیغام پہنچانے کے اوپر جس کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے
ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا۔ اس قرآن کا پڑھا ہوا اتنا یقینی ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا۔ اندازہ کرو، جس قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا، جس کے احکامات پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، اس قرآن کے بیان کرنے پر ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ اس قرآن کے بیان کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت والے دن کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ نبی سچ کہہ رہے ہیں۔ نبی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ پوچھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم کہیں گے اللہ ہمیں آپ نے اپنے قرآن میں بتایا، اور جو آپ نے بتایا وہ اتنا سچا ہے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔